چند دنوں بعد بادشاہ نے اس سے ملکہ کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے کہا، طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سان خطا ہو گئے۔ فوراً ساس کو بلایا اور اس کو بتایا اور اس سے پوچھا۔ بادشاہ کی ساس نے بولا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے… اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس سے قابلیت پوچھی گئی تو وہ بولا، سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں، یعنی جو کسی مسئلے کو حل کرے سوچ بچار کر کے۔ اب بادشاہ کے دربار میں سیاست کی بھرمار تھی، لیکن اسے ضرورت تھی گھوڑوں کے استبل کے انچارج کی، جو کہ حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے گھوڑوں کے استبل کا انچارج مقرر کر دیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق اس سے پوچھا تو اس نے بولا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا یہ گھوڑا نسلی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی، تو یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ اب اس انچارج کو بلایا گیا اور پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا اصیل نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا جو ہوتا ہے وہ گھاس منہ میں لے کر جگالی کرتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے انچارج کے گھر اناج، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ قسم کا گوشت بطور انعام بھجوا دیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اسے ملکہ کے محل میں بطور مصاحب تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس سے ملکہ کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے کہا، طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سان خطا ہو گئے۔ فوراً ساس کو بلایا اور اس کو بتایا اور اس سے پوچھا۔ بادشاہ کی ساس نے بولا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ اب بادشاہ نے اس انچارج سے دریافت کیا، تم کو کیسے علم ہوا کہ ملکہ شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا، اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت خوش ہوا اور پھر اس نے بہت سے اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دے دی، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعارف کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو اس نے مصاحب کو بلایا اور اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا، جان کی امان ہو تو میں بتاؤں۔ بادشاہ نے وعدہ کر لیا۔ تو پھر وہ بولا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا
مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا اور والدہ سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ والدہ نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ اب بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ سلوک بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ آپ کی عادت بتاتی ہے کہ آپ کتنے خاندانی ہیں، لہٰذا عادتیں بہتر کیجیے، نسلیں خود بخود سنور جائیں گی۔